فاطمہ آپ بھی دربار جائیں گی، آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی۔ اب بی بی کیا سوچ رہی ہوگی؟ میرا دل کہتا ہے بی بی سوچ یہ رہی ہوگی میں تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، زینب نے شرابی کے دربار میں جانا، صحابی کا دربار ایسا تھا، شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ اب بی بی سوچ یہ رہی ہوگی صحابی کے دربار میں میرے بال سفید ہو گئے، میری کمر ٹوٹ گئی، میری بیٹی تو شرابی کے دربار میں جائے گی۔ بی بی نے رو کے سوال کیا، بیٹی جب آپ دربار جائیں گی تو کیا کیجئے گا؟ جناب زینب نے دیکھا میری ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، بیٹی کا دربار میں جانا، تو کیا جانتے کیا فرمایا بی بی نے؟ کہا اماں میں صبر کر لوں گی، اماں زیادہ پریشان نہ ہو۔ بی بی ایک مرتبہ بیٹھی، اب میں جو جملے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے کچھ بھائی نے جانتا ہوں جناب سیدہ کے مصائب برداشت نہیں کر پاتے، یہ تو آپ ہیں آئمہ اہل بیت سے بی بی کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ میں جملہ پڑھوں آپ کے سامنے، امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے، اپنے ہر جد کے مصائب کا صدمہ ہے، مولا علی کے سر میں ضربت لگی مولا کو صدمہ ہے، مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے مولا کو صدمہ ہے، مولا حسن کے پشت گردن پہ خنجر چلا، شمر نے 12 ضربتیں چلائیں، مولا کو صدمہ ہے، چوتھے امام کی قید کا صدمہ۔ بھائی میں سب باتوں کا صدمہ، لیکن سب سے زیادہ صدمہ دو باتوں کا ہے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے سن لیجئے۔ امام زمانہ کو دو باتوں کا بہت صدمہ ہے، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، اور دوسرا اپنی پھپھی کے بازار میں لانے کا۔ لوگ رسیاں باندھ کے بازار میں لے آئے، کسے؟ علی امیر المؤمنین کی بیٹی کو۔ میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ رونے میں بخل نہ کیجئے گا، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب محمد حنفیہ گھوڑے سے گر گئے تھے جب انہوں نے سنا علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب واپس آئیں تو بی بی کے بال سفید ہو چکے تھے، بی بی کو بڑا صدمہ تھا اس بات کا، مجھے جھٹلا دیا گیا، نہیں یہ باغ فدق آپ کا نہیں ہے، اجرکم اللہ۔ بعض بزرگوں نے ایک اور جملہ لکھا ہے، بی بی کہتی مجھے میرے چچا حمزہ کی قبر پہ لے جاؤ، لایا گیا، بی بی کو آئیں، اپنے ہاتھ سے قبر کی تعمیر کی، احد کے مقام پہ، مدینے سے بہت دور ہے، جانتے ہیں کیوں؟ بی بی اپنے ہاتھ سے اپنے چچا، اپنے بابا کے چچا کی قبر کی تعمیر کر کے بتا رہی تھی اگر کوئی سید الشہداء ہو خبردار قبر کو ڈھانا مت، قبر کی ایسے تعمیر کرنا جیسے میں تعمیر کر رہی ہوں۔ بی بی اپنے ہاتھ سے گارا لگاتی، قبر کی تعمیر کرتی، بیٹھ کے روتی گریا کرتی، یہاں تک کہ جب مدینے والوں نے گریا یعنی گلہ کیا نا مولا علی سے، یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ بی بی دن رات روتی رہتی تھی، بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں کیسے پتہ چلتا تھا مدینے والوں کو بی بی دن رات رو رہی ہے؟ جب بھی بی بی روتی مدینے میں زلزلہ سا آنے لگتا، شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتے تھے، او مسلمانوں مت رلاؤ میری بیٹی کو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، میں آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ بی بی مدینے سے باہر جا کے رونے لگی، جب مولا نے کہا نا سیدہ مسلمانوں نے کہا ہے فاطمہ سے کہیے یا علی یا دن میں رویا کریں یا رات میں، بی بی نے کہا ٹھیک ہے میں مدینے سے باہر جا کے رو لوں گی۔ بی بی جاتی ایک درخت کے سائے میں بیٹھتی گریا کرتی، ایک آدمی نے آ کے مدینے کے کچھ لوگوں کو بتایا میں نے خود دیکھا ہے فاطمہ مدینے سے باہر اس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی ہے۔ جب اگلے دن بی بی آئی نا درخت کے سائے میں بیٹھ کے رونے کے لیے، دیکھا کچھ لوگوں نے درخت قلم کر دیا تھا، اس درخت کو کاٹ دیا تھا۔ بی بی نے رو کے کہا صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، بابا اتنے مصائب ٹوٹ کے پڑے ہیں مجھ پہ،
اگر دنوں پہ پڑھتے وہ کالی رات میں بدل جاتے. بابا آپ کی امت کو میرا رونا بھی برداشت نہیں. اگر دیکھ سکے تو میٹر دیکھیے گا. بی بی جب آئی نا رات کو گھر شام میں, مولا علی آئے شام میں, سیدہ کیا بات ہے, اتنا کیوں گریا کر رہی ہیں؟ یا ابا الحسن, میں جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے روتی تھی مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. مولا نے فرمایا میں آپ کے لیے بیت الحزن بنا دوں گا. مولا نے ایک چبوترا بنایا, سیدہ اس کے سائے میں بیٹھ کے رو لیا کیجئے. او مسلمانوں, تم نے اپنی نبی کی بیٹی کو اتنا رلایا. اگر سیدہ کے دروازے کو آگ نہ لگائی جاتی تو کربلا کی بیویوں کے خیمے کبھی نہ جلتے. میں جانتا ہوں میں سخت جملے مسائل میں پڑھ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں جب بیویوں سے پوچھا گیا کون ہے آپ کا, ہم تمہارے نبی کی آل ہے, ہماری ماں فاطمہ الزہرا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی میں ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. جانتا ہوں میری یقین مانیے حالت خود ٹھیک نہیں. آئیں ذرا میں آپ کو ایک آخری جملہ جناب زینب کبریٰ کا پیش کر دوں. 3 مجالس باقی ہیں. جب جناب زینب کبریٰ کربلا سے واپس مدینے آئیں تو پہلے روضہ رسول پہ گئیں اور بلند آواز سے کہا یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین, نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع تھے, سب سن رہے تھے بی بی کیا کہہ رہی ہیں, سب اونچی اونچی رونے